کوئی خیمہ سردہ لٹی تو تیرا پردہ، کوئی خیمہ سردہ لٹی تو تیرا پردہ، عباس کبھی سے تیرا۔ لیکن اس کے اندر تھوڑی جو علمی پہلو جو میں نے عرض کیا کہ نفس مطمئنہ، یعنی رسول اللہ کے بعد جو رسول کا نائب ہو سکتا ہے، جو رسول کے یعنی خلیفہ ہو سکتا ہے، جو امامت کی پہلی کڑی ہو سکتی ہے، وہ اس وقت تک امامت کی پہلی کڑی نہیں ہو سکتی، خلیفہ بلا فصل نہیں ہو سکتا جب تک اس ہستی اس شخصیت کے اندر نفس مطمئنہ نہ پایا جائے۔ نفس مطمئنہ یہ علمی نکتہ ہے۔ اچھا، نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اب نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ یعنی پہلی بات ہے کہ معصوم ہو، رسول جس طرح معصوم تھے، رسول کا جو نائب ہو، رسول کا جو وصی ہو، رسول کا جو جانشین ہو، وہ بھی کیا ہونا چاہیے تھی؟ معصوم ہونا چاہیے۔ اچھا، صرف معصوم نہیں، معصوم علیہ خطا ہو اور منسوخ قدر نہ ہو۔ ایک اور تھوڑا علمی نکتے کی طرف جائیں، یعنی رسول کے بعد رسول کا وصی، رسول کا جانشین، خلیفہ بلا فضل وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر عصمت کبریٰ نہیں، عصمت صغریٰ نہ پائی جائے، عصمت کبریٰ پائی جائے۔ عصمت اچھا، جس کے اندر عصمت صغریٰ ہو۔ اب یہ بھی تھوڑا سا بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ معصومین ایسے ہیں، انبیاء کی بات کر رہا ہوں، نبی ہیں کل 1,24,000، انبیاء کی جو کل تعداد ہے کتنی کی؟ 1,24,000۔ اچھا، 1,24,000 انبیاء میں سے قرآن کے اندر، یہ قرآن میرے سامنے موجود ہے، پورے قرآن میں کم از کم 27 یا 28 انبیاء کے نام ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کے نام قرآن میں آپ آسن ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کے نام قرآن میں نہیں ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے 1,24,000 انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں، نبی کی جمع انبیاء۔ اچھا، ان کے اوپر عقیدہ رکھنا ہے، ان کو پر شک نہیں کرنا ہے، یعنی کسی نبی کی نبوت پر شک، ہمیں 1,24,000 انبیاء کے نام ہمیں نہیں آتے، لیکن ہم نے اللہ کے رسول، آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، سب پہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے۔ اگر ہم اس پہ شک کریں گے تو پھر اسلام سے کیا ہو جائیں گے؟ نبیوں کی نبوت پہ اگر شک کریں گے۔ اچھا، یہ بھی تھوڑی سی بات، لیکن نبیوں کے اندر عصمت صغریٰ پائی جاتی ہے، انبیاء کے اندر عصمت، تھوڑا بہت انتظامت کریں، انبیاء کے اندر عصمت صغریٰ پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ بات قرآن کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو جتنے ٹک ٹاکر ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، دین کے جو ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ اس دن کی بات ہے، اسلام آباد میں ہمارے ایک خاتون ہے، لالی شہید صاحب کی سسٹر، انہوں نے ایک جگہ بھی گفتگو کی، انہوں نے صدق کا فلسفہ سمجھایا، ٹوٹلی گفتگو کی، اور وہاں پہ ان کا جس گھر میں مجلس تھی وہ بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کے جو کک تھا بیٹھا ہوا سن رہا تھا ساتھ ساتھ ساری بات، تو جب انہوں نے حقیقت کو کھول کے بیان کیا، اور وہ جو کتب حافظ قرآن تھا، بات دوسرے کا میں آپ کے پاس کام نہیں کروں، اصل میں میرے پاس بلایا، اس کو سمجھایا، اس کو کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر اس کے اندر سب شیعہ سنی سب علماء کی تفسیر ہے۔ اس ایک ہی بات پہ ڈٹ گیا، اس نے نہیں کہ کچھ بھی ہے، یہ اس کے الفاظ تھے کہ نہیں، اس خاتون نے شیخین کو برا کہا۔ اچھا، پہلا پھر اس نے کہا نہیں، شیخین کو بھی برا کہا، اس نے ہمارے اصحاب کو برا کہا۔
میں نے کہا بھائی اصحاب تمہارے نہیں ہیں، اصحاب اللہ کے رسول کے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب جس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ میرے صحاب ہیں یا رسول کے صحاب ہیں، جس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ بھئی عصمت کیا ہوتی ہے، عصمت کبریٰ کیا ہوتی ہے، عصمت صغریٰ کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یعنی 1,24,000 جو انبیاء ہوتے ہیں نا، ان کے اندر عصمت صغریٰ پائی جاتی ہے. اچھا عصمت صغریٰ کیا ہے؟ چھوٹی عصمت. چھوٹی عصمت کیا ہے؟ کہ 1,24,000 جو انبیاء ہیں نا، ان سے ممکن ہے کسی نبی سے ترک اولا ہو جائے. اب آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے تو اچھا ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے تشیع کے عقائد میں ہے. تشیع کے عقائد میں نہیں کہ آپ کا ذاتی عقائد نہیں، آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. صادق مولا کے بتائے عقائد، صادق مولا کے بتائے جو عقائد ہیں، ہمارے یہاں ہر نبی معصوم ہوتا ہے. ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ اچھا معصوم کا مطلب ہوتا ہے جو گناہوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. تشیع میں یعنی 73 مسلکوں میں صرف واحد مکتب تشیع ہے یہ مسلک ہے جو کہتا ہے کہ نبی کبھی غلطی وہ تو نہیں کر سکتے. اچھا پھر جو کہتے ہیں قرآن کے نبی وہ آدم علیہ السلام کو کہا تھا وہاں نہ جانا، وہ پھل تھا یا میوہ تھا وہ نہ کھانا، وہ جو کھا لیا کہتے نہیں دیکھیں آدم سے خطا ہوئی تھی. یہ جو اکثر کہتے رہتے نا وہ جی آدم سے بھی تو خطا ہو گئی تھی، یہ بھی کفر ہے. اگر تو یہ بات کہنا آدم سے بھی تو خطا ہوئی تھی، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ جملہ لوگ استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ بھئی آدم سے خطا نہیں ہوئی تھی، پھر آپ کہہ سکتے ہو میوہ کیوں کھایا، وہ پھل کیوں کھایا. بھئی آپ کے جو چھٹے مولا ہیں ان کے بتائے عقائد کے مطابق آدم علیہ السلام نے وہ جو میوہ کھایا تھا اس کو ترک اولا کہا جاتا ہے. یونس نبی سے بھی ترک اولا ہوا تھا. اللہ نے 40 دن تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں بولنے کی کام کیا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں ترک اولا ہوا تھا. نوح علیہ السلام سے بھی ترک اولا ہوا تھا. نوح علیہ السلام سے بھی ترک، اس کا مطلب ہے کہ نبی جس سے ترک اولا، ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ یہ بات دوری میں رہ جائے میں کوشش کرتا ہوں بات سمجھاؤں. ترک اولا کی جو ڈیفینیشن ہے، ترک اولا کا جو مطلب ہے کہ اولیت اس لیے تھی کہ آدم علیہ السلام اس میوے کو نہ کھاتے، اگر کھا لیا تو اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا. توجہ سمجھیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترک اولا. حضرت یوسف کے بارے میں بھی ہے، ان سے بھی کیا ہوا تھا؟ ترک. اور یہ ترک اولا ہوتا رہا تو تب نبوت آگے بڑھتی رہی نا. لیکن یہ نبیوں سے ترک اولا ہوا ہے. اچھا جس سے ترک اولا ہونا اس کو غلطی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں عصمت صغریٰ. عصمت صغریٰ یعنی چھوٹی عصمت. اچھا اب آگے عصمت کبریٰ کیا ہوتی ہے؟ عصمت کبریٰ وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بڑی عصمت. یعنی آپ کے جو 14 معصومین ہیں، پہلے معصوم محمد مصطفیٰ ہیں، آخری معصوم حجت خدا بقیت اللہ امام اللہ صلی اللہ علیہ زمان علیہ السلام. آخری جو معصوم ہیں وہ امام زمان علیہ السلام ہے. 14 معصومین ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے. ایک تو ان کا تعلق نفس مطمئنہ سے ہوتا ہے، دوسرا یہ جو 14 معصومین ہوتے ہیں یہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہوتے ہیں. عصمت کبریٰ کا کیا مطلب ہے؟ ان نبیوں سے زندگی میں ترک اولا ہو سکتا ہے. جس سے ترک اولا ہو جائے اس کو یعنی عصمت صغریٰ کہا جاتا ہے. اور جس سے ترک اولا بھی نہ ہو، جس سے غلطی بھی نہ ہو، جس سے زندگی میں ایک بار بھی ترک اولا نہ ہو، اس کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے. اور جو عصمت کبریٰ پہ فائز ہے وہ صرف 14 ہستیاں ہیں. اور ان 14 ہستیوں کو پہلی ہستی کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور آخری ہستی کو امام زمان علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ بھی جواب ہے. لیکن کا تعلق نفس مطمئنہ سے تھا، نفس مطمئنہ سے تھا. ان کے اندر عصمت کبریٰ تھی. عصمت لوگ جہالت والے کو صرف کرتے ہیں بی بی جب دربار میں گئی تھی ولی کہاں تھے. یہ جہالت ہمارے شیعہ بھی کچھ کر لیتے ہیں. چاہتے ہیں کہ وہ
کسی دوسرے بندے کے پاس چلے جائیں بیٹھ جائیں ان کو بھی شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھئی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بندے کبرا پہ فائز ہیں. ایک جہاں پہ جملہ رکھوں آپ کی جناب سمبر کا واقعہ غالباً یا مالک اشتر کا ہے. مالک اشتر اور مولا امیر المومنین نے ایک جنگ لڑی. اگر توجہ فرمائیں مالک اشتر نے 300 کافروں کو فنار کیا. مولا علی نے بھی 300 کافروں کو فنار کیا. اب مالک اشتر مولا امیر کے پاس آئے. اب یہاں سے اس بات میں بھی توجہ دیکھیں کہ مالک اشتر غلام تھے, مولا علی سردار تھے. مالک اشتر کون تھے؟ غلام تھے. مولا علی کیا تھے؟ بلکہ کیوں لگوں میں ساتھ کتابیں لے کے آتا ہوں. جبرائیل و میکائیل غلام تھے, مولا علی سردار تھے. اگر آپ جملہ برداشت کر سکیں تو اس میں شک نہیں ہے, اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ملک الموت جو تھا وہ غلام تھا اور علی مولا سردار تھے. علی مولا سردار تھے. بہار میرے سامنے موجود ہے. جو مولا علی قبر میں آتے ہیں یا نہیں آتے, اگر آپ اس کو بات کرنا چاہیں تو بات کی جا سکتی ہے. تو کیا فرما مالک اشتر. اب یہاں سے ایک بات جو ہمارا آج کل جو نیا سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا, ملک صاحب ہے تو اپنی ان کو جی ملک ہونے پہ بڑا ناز ہوتا ہے. تو سید بادشاہ ہے وہ کہتا ہے میں ماشاءاللہ جی بابا جی سردار ہوں, سید ہوں. کوئی راجہ صاحب ہے ان کے اپنے مزاج ہوتے ہیں. کوئی بڑا ذاکر ہے تو اس کا اپنے مزاج ہوتے ہیں. کوئی بڑا علامہ ہے تو اس کا اپنے مزاج ہوتے ہیں. یعنی یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس علی مولا کا ذکر کر کے ہم علامے فامے بنتے ہیں, ہم ذاکر بنتے ہیں, سردار بنتے ہیں, مرشد بنتے ہیں, اس علی کا طرز عمل دیکھنا اپنے مولا اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. اگر اس بات کو سننا اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی جواب جو کہتے ہیں کہ اچھا بھی موجود تھے تو دروازہ گرایا آگ جلی, لکڑیاں کے لگائی اور آگ جلائی گئی, دروازہ گرایا کبھی بھی زخمی انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. دیکھیں ایک تو معصوم کا فرمان العلم مع الحلم. علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حلم کا مطلب ہوتا ہے بردباری. بردباری کا مطلب ہے صبر. ایک ذمہ دار اور غیر ذمہ دار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذمہ دار جو ہوگا اس کو ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے توجہ فرمائیں. ذمہ دار ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم کسی بیوقوف کو ذمہ دار بنا دیں وہ ہماری غلطی ہو سکتی ہے. نہیں توجہ فرمائیے آپ نے. لوگوں نے ذمہ دار بنائے تھے نا, کیسے کیسے کو ذمہ دار بنا دیا, کیسے کیسے کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. پھر کچھ بھی نہیں. مشکل جب بھی پڑتی تھی اس در پہ آتے تھے جس در کو در مشکل کشا کہا جاتا ہے, شیر خدا کہا جاتا ہے. اچھا مالک اشتر نے کہا کہ مولا آپ نے بھی 300 کافروں کو پھرنا, میں نے بھی 300 کافروں کو پھرنا. مولا سردار تھے آپ, آقا تھے آپ. آپ تو وہ ہیں جن کے لیے آسمان سے اللہ نے سورہ الحدید پڑھے, اللہ نے ایک لوح نازل کیا, تلوار کو نازل کیا. اگر توجہ فرمائیں آپ تو وہ ہیں جن کے گھر میں ستارے ٹوٹ کے آتے ہیں. آپ سردار ہیں. آپ تو وہ ہیں کہ جن کے فیصلے اللہ عرش بری پہ خود کرتا ہے. اگر توجہ فرمائیں مولا آپ تو سردار میں, غلام میں, نوکر. سردار بھی 300, غلام بھی 300. مولا نے کیا فرمایا؟ یہ سردار ہونے کا, امام ہونے کا, رہبر ہونے کا مولا نے جواب دیا. مولا نے فرمایا اے مالک اشتر, تمہاری تلوار کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے تمہاری تلوار اس کو ایسے کاٹتی ہے کہ جس طرح گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے. اور میری تلوار کے آگے کوئی بھی آتا ہے نا, میری تلوار اس کی 70 نسلوں کو دیکھتی ہے. اگر اس کی 70 نسلوں میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا ہو تو ان کی تلوار اس میں نہیں چلتی. مولا مروان ولعن الله بني أمية قاطبة